بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پرسکون صحرا سے اپنی شادی کے بعد دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ان کے ساتھ کیا عظیم معجزہ پیش آیا۔ کائنات کے سب سے بڑے جابر بادشاہ فرعون کے دربار میں جب انہوں نے حق کی آواز بلند کی تو فرعون نے خود اپنی نیک دل بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ کیا ہولناک سلوک کیا، اور آخر کار سمندر کی بکھری ہوئی لہروں نے فرعون کے تکبر کو کیسے خاک میں ملایا۔ کہانی کا یہ حصہ معجزات، سبق اور عبرت سے بھرپور ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ایسی ہی سچی اور ایمان افروز تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی شرافت، طاقت اور ایمانداری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ شرط یہ طے پائی کہ آپ 8 یا 10 سال ان کے پاس رہ کر بکریاں چرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدت نہایت وفاداری اور سادگی کے ساتھ پوری کی اور مدین کے پرسکون ماحول میں ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزاری۔ جب 10 سال کا عرصہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک سرد اور اندھیری رات کو جب وہ راستہ بھول گئے اور انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں دور کوہ طور کی پہاڑی پر ایک چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ آپ اپنی اہلیہ سے کہہ کر وہاں گئے کہ شاید وہاں سے آگ یا راستے کا پتہ مل جائے۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہری بھری جھاڑی سے روشنی نکل رہی تھی اور ایک غیبی آواز گونجی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ اسی مقام پر اللہ نے آپ کو 2 بڑے معجزات دیے، ایک آپ کا عصا لاٹھی جو زمین پر گر کر اژدہا بن جاتا تھا اور دوسرا آپ کا ہاتھ جو گریبان سے نکل کر سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا تھا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے شاہی دربار میں پہنچے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اس کے سامنے آپ نے نہایت بہادری سے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ سے ڈر اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون نے اس دعوت کا مذاق اڑایا اور معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے فرعون نے پورے مصر کے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور مقابلے کا ایک دن طے ہوا۔ لاکھوں کے مجمع کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو جادو کے اثر سے دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک سچا اور بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام چھوٹے سانپوں کو پل بھر میں نگل گیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر جان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ رب کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کے اپنے گھر میں بھی ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کا کھلا اعلان کر دیا۔
فرعون کے لیے یہ سب سے بڑا جھٹکا تھا کہ جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا اور جو اس کے محل کی ملکہ تھی وہ اس کے دشمن کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم رہی۔ اس پر فرعون نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کے ہاتھ پاؤں زمین پر کیلوں سے ٹھوک دیے جائیں اور ان کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی جائے تاکہ وہ دھوپ کی تپش اور وزن سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں۔ اس شدید ترین تکلیف کے دوران بھی حضرت آسیہ مسکرا رہی تھیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا پردہ اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی روح کو جسم سے پرواز کرا دیا اور وہ تاریخ کی عظیم ترین مومن خاتون بن گئی۔ فرعون کا ظلم اب حد سے بڑھ چکا تھا اور مصر پر اللہ کے کئی عذاب، ٹڈیاں، مینڈک اور خون آ کر گزر چکے تھے۔ آخر اللہ کا حتمی حکم آیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ صبح ہوتے ہی جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر ان کے پیچھے بھاگا۔ بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی خونخوار فوج تھی اور آگے گہرا سمندر۔ وہ گھبرا کر بولے، اے موسیٰ، ہم تو مارے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے عصا مارا، سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل بحفاظت سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون نے یہ راستے دیکھے تو وہ بھی اپنی گھوڑوں اور لشکر سمیت سمندر کے بیچ میں اتر گیا۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص باہر نکلا اور فرعون کا پورا لشکر سمندر کے بالکل درمیان پہنچا، اللہ نے پانی کو واپس مل جانے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکھری ہوئی لہروں نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو گھیر لیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور موت یقینی نظر آئی تو وہ چلایا، نہ ایمان لایا کہ بنی اسرائیل کا رب ہی سچا خدا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور جو کائنات کا وہ سب سے بڑا متکبر بادشاہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھا فرعون اور اس کے تکبر کا وہ انجام جس کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں عبرت کا نمونہ بنی کھڑی ہے کہ جو خود کو خدا کہتا تھا وہ پانی کی چند لہروں کا مقابلہ بھی نہ کر سکا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا پہنچے تو وہاں ان پر من و سلوہ کا نزول کیسے ہوا۔ بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے کہنے پر سونے کے بچھڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی اور اللہ نے انہیں 40 سال تک ایک وادی میں کیوں بھٹکنے دیا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور وادیاتی کا سفر دیکھنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرعون جیسے تکبر سے بچائے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔